انڈیا بھی مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، افغانستان بھی مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بھارت جو ہے اپنی سپریم کورٹ کا مذاق اڑا رہا ہے، اپنے قوانین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ہے یہ اب مسلمانوں کے خلاف اور مائنورٹیز کے خلاف ہیٹ اسپیچ میں انوالو ہے۔ بازاری بدماش اور بازاری غنڈے انڈیا کی پاور میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے شرم کا اور بے غیرتی کا مقام ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر دہشت گرد ممالک اب جو کہ دنیا بھی اس کو جو ہے وہ کہہ چکی ہے بارہا بار، بھارت اور افغانستان ہر دن جو ہے وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی سازش، کوئی نہ کوئی ایسی دہشت گردانہ ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ امن خراب ہو، اور خاص طور پر ابھی افغانستان کی طرف سے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو حملہ کیا گیا، تاجکستان میں ہوا اور وہاں پر وہ مارے بھی گئے، اور دوسری طرف دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ بھی بار بار جو ہے وہ اس بات پہ اکسا بھی رہا ہے اور خود بھی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے خطے کا امن جو ہے وہ خراب ہو۔ تو یہ ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ حسین بہت بہت شکریہ۔ دو بڑے اہم ٹاپک ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پروف کے ساتھ۔ بالکل میں کلیم کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ جی ہم نے کوئی ورباسٹی نہیں کرنی۔ جس چیز کا پروف ہوگا اس چیز کو اپنے ناظرین کے سامنے اور دنیا کے ناظرین کے سامنے، جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو سامنے پیش کرنا اور ڈیسیجن ان پہ چھوڑ دینا۔ بالکل صحیح کہ جی وہ کیا اس کا ڈیسائیڈ ہم نے فیکٹس رکھنے ہیں، ہم نے فیکٹس رکھنے ہیں، اور یہی ہمارا اپنا فرض ہے کہ ہم کوئی یلو جرنلزم نہ کریں۔ ابھی آپ نے بات کی دو چیزوں کی، ایک افغانستان کی اور ایک بھارت کی۔ دونوں کا جو دہشت گردانہ پالیسیز ہیں وہ آہستہ آہستہ بالکل کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ افغانستان تو بورن دہشت گرد ملک ہے نا۔ میں نے بتایا کہ افغانستان کا نیشنل کریکٹر یہ ہے کہ ہر اس شخص کی پیٹھ میں چھرا گھوپو جس نے ان کے اوپر احسان کیا، اور یہ وہ خود بھی اپنے کانڈکٹ سے اور اپنے طریقہ کار سے ماضی میں بھی پروو کر چکے ہیں اور اب بھی پروو کرتے جا رہے ہیں۔ بھارت جو ہے اس کی اسٹیٹ پالیسی دہشت گردی پہ بلیو کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کو مارو اور دہشت گردی کے لیے سارے سسٹم چلاؤ اور دہشت گردی کے ذریعے جو ہے اسٹیٹس کو کنٹرول کرو۔ اب یہ جو دہشت گردانہ پالیسی ہے یہ مل گئی ہے افغانستان کی دہشت گردانہ پالیسی۔ انڈیا بھی مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، افغانستان بھی مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور سب کا باپ ہے وہ بھی مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال۔ تو جب بھی آپ مذہب کو پالیٹکس میں منگائیں گے وہ صرف ہندو ٹیررزم، سیفرون ٹیررزم، افغان ٹیررزم اور جینوسائیڈ جو ہے کا وہ جو زیونسٹ ٹیررزم اس کو جنم دے گا۔ ابھی اس کے تمام واقعات پریکٹیکل کھل کے سامنے آئے۔ دو چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ایک بڑی اہم یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے جو 24 نومبر 2025 کو جاری ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر بھارت کا جس طرح کریکٹر کو انالائز کیا گیا ہے، بھارت کے کانڈکٹ اور بھارت کی دہشت گردانہ پالیسیز کو جموں اینڈ کشمیر کے اندر پہلگام کے اٹیک کے بعد جس طرح انالائز کر کے اس کے اوپر جو فقرے کہے، وہ نریندر مودی اور امت شاہ جیسے لوگوں کے منہ پہ تماچا نہیں ہے، ایک جوتے کا ایک جو ہے وہ ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے بے غیرتی اور بے شرمی سے کہ دنیا کی ایجنسیز ان کے بارے میں کیا گئے۔ اور اس کو میں ایک اور لنک کروں گا یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے ساتھ جو لوگ جا کے گوگل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، میں اس کو آنے سے پہلے افغانستان جو دہشت گرد ملک ہے اور جہاں پہ ایک منافقین کی آکوپیشنل گورنمنٹ بنی ہوئی ہے جو خارجیوں سے بدتر ہے، جو منافقین سے بدتر ہیں، جنہوں نے اسلام کو سیل پہ لگایا ہوا ہے، جو مذہب کو بیچ رہے ہیں، جو مذہبی اقدار کو بیچ رہے ہیں، وہ دہشت گرد لوگ جو ہیں ان کی دہشت گردی آہستہ آہستہ، اور جو سینٹرز میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہر اس شخص کے پیٹ میں چھرا گھوپا ہے جنہوں نے اس پہ احسان کیا۔ امریکہ نے ان کے اوپر احسان کیا، بائیڈن نے، کہ جب امریکہ کے اندر طالبان کی حکومت آئی تو وہ ایکسچینج پروگرام کے طور، گڈ ایکسچینج پروگرام کے طور پہ کچھ لوگوں کو اپنا افغانستان کے اندر سے جو ہے وہ لے گئے تھے امریکہ ایز اے گڈ ایکسچینج، وہ بائیڈن، اور وہ کل ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ انفیمس فلائٹ تھی جس کے اوپر وہاں سے لوگ آئے تھے، اور وہ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ نیچرلی ان میں سے وہ لوگ تھے جن کے اوپر امریکہ نے ایک بہتر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے طور پہ احسان کیا تھا، کہ جن لوگوں نے امریکن کے ساتھ کام کیا، CIA کے لیے کام کیا،
جو اپنے ہی لوگوں سے طالبان کے خلاف کام کر رہے تھے, اپنے ہی لوگوں کی پیٹھ پہ چھرا گھوم رہے تھے, امریکن سے مل کے ان کو امریکن اٹھا کے لے گئے. ابھی ایک یہاں پر دیکھیے وہ لوگ تھے جو طالبان کی پیٹھ میں, جو افغانستان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے, جو افغانستان کو مار رہے تھے, جو افغانستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے, جو افغانستان کے بچوں کو اپنا مرڈر کروا رہے تھے تھرو امریکن فورسز, تھرو جے ساک اینڈ تھرو میک کرسٹل. وہ امریکنز کے ساتھ کام کر کے افغانستان کے کلچر کو تباہ کرے. ان کو امریکنز وہاں لے گئے, احسان کیا. اب جب وہاں کے لے کے احسان کیا تو وہاں پہ ایک شخص تھا رحمان اللہ, اس نے کیا کیا, جو سی آئی ای کے ساتھ کام کرتا رہا, جو ایف بی آئی کی وہ امریکن فورسز, اس نے کل وہاں پہ جا کے 2 نیشنل گارڈز کو وہاں تھینکس گیونگ ڈے سے ایک دن پہلے وائٹ ہاؤس کے سامنے اس کا لکھن والا 2 نیشنل گارڈز کے جو لوگ ہیں ان کو مار دیا پوائنٹ بلینک رینج کے اوپر. اس سے ثابت ہوا نا کہ امریکہ نے اس پہ احسان کیا تھا. 5 بچے ہیں اس سے, ان کو وہاں پہ وظیفہ دے تھے, اس کو رکھا ہوا تھا, اس کی بیوی کو رکھا ہوا تھا, اس نے وہاں امریکہ ہی کے 2 نیشنل گارڈز کو مار دیا. تو میں جو بات کہتا ہوں نا وہ پروف ہے. اسی طرح تاجکستان اور امریکہ, اب چائنیز جو ہیں وہ امریکہ کے اندر, افغانستان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. وہ افغانستان کی جو اکنامک اسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہاں مائنز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آئل ایکسپلوریشن میں مدد کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر افغان چمن سے جو گاڑی, افغانستان جو گاڑی آئی تھی داسو میں, انہوں نے چائنیز کو مارا تھا پاکستان کو بدنام کرے. ابھی وہ پاکستان تک نہیں رہے, ابھی انہی چائنیز کو جو ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں, جو ان کے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں, جو ان کے ملک میں آئل ایکسپلوریشن کر رہے ہیں, جو ان کے ملک مائنز میں ایکسپلوٹ کر رہے ہیں, جو ان کے ملک میں سڑکیں بنا رہے ہیں, ان 3 چائنیز کو تاجکستان کے اندر افغانستان کی حکومت نے ٹارگٹ کر کے مار دیا. تو یہ جو ایک دہشت گرد نما مونسٹر جو ڈیولپ ہو رہا ہے دنیا میں, جس کا چہرہ جو ہے وہ جانوروں سے بھی اور کتوں سے بھی بدتر ہے, پاگل کتوں سے بھی بدتر ہے. یہ جو افغانستان کے اس وقت جو آکوپیشنل منافقین کی خارجیوں کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جن کا انشاءاللہ درجہ جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہوگا, جو لوگوں کو مار رہے ہیں, جو اپنی عورتوں کو مار رہے ہیں, جو بچوں کو مار رہے ہیں, جو لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دے رہے, جو ظلم ڈھا رہے ہیں, جو چھوٹے بچوں کی کرتے ہیں, وہ لوگ خارجیوں سے جو بدتر لوگ ہیں. انہوں نے امریکہ میں نیشنل گارڈز کو مار دیا. امریکہ نے ان پہ احسان کیا تھا, ان کو گڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت لے گئے تھے, اور تاجکستان میں چینی شہر. تو ان کا کیا بندہ یقین کرے. اور یہ اور ملے ہوئے ہیں انڈیا دہشت گرد اسٹیٹ ہے, افغانستان دہشت گرد اسٹیٹ. اب انڈیا کی دہشت گردی کس طرح بیان ہوئی ہے, میں نے آپ سے جس طرح پہلے بتایا آپ کو کہ 2024 فروری 2025 کو ایک یو این او نے رپورٹ جاری کی ہے, اور اس رپورٹ کی ہیڈنگ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, چونکہ انگریزی میں ہے تو انگریزی میں کہنا پڑے گا کہ یو این ایکسپرٹس الارمڈ بائی انڈیا کاؤنٹر ٹیرر آپریشن اگینسٹ انوسینٹ سویلینز. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی یو این ایکسپرٹ الارمڈ بائی انڈیا کاؤنٹر ٹیرر آپریشن وائلیٹنگ ہیومن رائٹس ان جموں اینڈ کشمیر. یعنی یو این جو ہے الارم ہو گئی ہے کہ انڈیا جو ہے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے جموں اینڈ کشمیر میں. اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ ہیومن رائٹس, جی ہاں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسپیسیفک انسیڈنٹ کو کوٹ کیا ہے. یہ رپورٹ جاننے کی چیز یہ ہے کہ یہ رپورٹ 10 رپورٹیئرز ہیں, یعنی اسپیشل رپورٹیئرز ہیں, جو ایک کنسلٹیٹیو باڈی ہے, وہ والنٹری کام کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر, فریڈم آف اسپیچ کے اوپر, ٹارچر کے اوپر, اپنا ڈسپلیس پرسن کے اوپر, پروٹیکشن کے اوپر, ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے اوپر, ہیومن رائٹس لاز کو اٹھانے کے لیے 10 رپورٹیئرز ہیں جو کام کرتے ہیں, اور ان کا نام جو ہے وہ اس رپورٹ کے اندر مینشن کیا گیا ہے. انہوں نے یہ رپورٹ کمپائل کیا, کسی ایک آدمی نے کمپائل نہیں کی. بالکل صحیح. اور اس رپورٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی جب سے پہلگام اٹیک ہوا ہے اس کے بعد انڈیا کے اندر اس کے بعد انڈیا نے دہشت گردی کی ایک رین, ایسی ظالمانہ, ایسی جبر اور ظلم کی ایک ایسی فضا جو ہے وہ پورے سری نگر ویلی میں اور پہلگام کے اندر قائم کر دیا ہے, جس کے ذریعے انہوں نے کوئی 8000 کتنے 8000 سویلین 8000 سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھا کے بند کر دیا ہے انڈر دی ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ. اب ان بھارت کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ کشمیر میں 8 لاکھ فوج ہے اور 26 اینٹی ہیومن لاز لگائے ہوئے ہیں,
جس میں انلافل پروٹیکٹیو ایکٹ ہے, اس کے بعد آرم فورسز اسپیشل ایکٹ ہے, اس کے بعد UAPA ہے, پبلک سیکورٹی ایکٹ ہے, کمیونیکیشن ایکٹ ہے, اور اپنا JK پبلک سیکورٹی. مطلب آپ نیم این ایکٹ جو انسان کو مارنے پہ ظلم دیتا ہے, وہ 26 اس قسم کے قوانین انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے اندر نافذ کیے ہوئے ہیں. اب یہ جو 8,000 جو انہوں نے سوشل ایکٹیوسٹ کو, سوشل میڈیا اور اپنا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا ہے, وہ ان کو یہ جو انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے, اس کے تحت ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو لائر کی فیسلٹی بھی نہیں ہو سکتی, اور ان کو ان کے فیملی ممبر سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اب اس کے اندر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس رپورٹ میں کہ وہاں پہ سبجوگیشن کی جا رہی ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, کی جا رہی ہے, لوگوں کا کیا جا رہا ہے, ان کو اٹھا کے مارا جا رہا ہے, ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, جو اور 2,800 گھر ہیں جن کو انہوں نے اریز کر دیا ہے اگینسٹ اے رولنگ جو انڈیا کی سپریم کورٹ نے دہلی کے اندر دی تھی کہ اس قسم کی بلڈنگز کو اریز ہٹانا کسی بھی طریقہ کار سے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. یعنی ان بھارت جو ہے اپنی سپریم کورٹ کا مذاق اڑا رہا ہے, اپنے قوانین کا مذاق اڑا رہا ہے, اور یہ ہیٹ اسپیچ جو ہے ان کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ان کی رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں جو BJP اور RS ہے, یہ اب مسلمانوں کے خلاف اور مائنورٹیز کے خلاف ہیٹ اسپیچ میں انوالو ہے. تو یہ رپورٹ جو ہے, یہ تمام کی تمام رپورٹ پڑھنے کے قابل ہے, جو انڈیا کی دہشت گردانہ ظالمانہ پالیسیز جو انہوں نے جموں اینڈ کشمیر میں انوسینٹ لوگوں کے خلاف, معصوم لوگوں کے خلاف اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, جہاں یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کو دبا رہے ہیں, اس کا پورا بھانڈا اس رپورٹ نے کھول کے رکھ دیا. اب اس کے علاوہ انہوں نے ماس گریوز ڈیٹیکٹ کی ہیں ویلی میں, ایسی ماس گریو جس کے اندر ہزار لوگوں کو مار کے اور انہیں ڈال دیا ہے. پھر انہوں نے 2 بڑے وہاں پہ جرنلسٹ ہیں جن کا انہوں نے پرٹیکولر مینشن کیا ہے, ایک ہے خالد معراج اور ایک ہے پرویز, اپنا خرم پرویز. ان جرنلسٹ کو انہوں نے کوئی 2 سال سے ایک ایسی سیلیکٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہے جہاں ان کو ٹانگیں اوپر کر کے اور سر نیچے کر کے باندھا ہوا ہے, ان کی فیملی کو اور ان کی لائرس کو ان سے ملنے نہیں دیتے. یہ UN کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو جنرل اسمبلی میں 24 فروری 2025 سے 4 اپریل 2025 تک ایک ایجنڈا آئٹم تھا UN کی جنرل اسمبلی میں, وہ ایجنڈا آئٹم نمبر 4 تھا, اور اس ایجنڈا آئٹم کے تحت کہتے تھے, اس میں یہ تھی ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ تھی جو کمیونٹی ہیومن رائٹس اور ایڈوکیسی سینٹر ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو ایک اسپیشل کنسلٹیٹیو باڈی ہے, یعنی UN جنرل اسمبلی کو اسپیشل کنسلٹیشن ایڈوائز وہ دیتی ہے. اس کی ریٹن اسٹیٹمنٹ تھی جو ایجنڈا آئٹم نمبر 4 تھا, وہ اس کا ہیڈنگ تھی کہ ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ اینڈ یوز آف ایکسیسو فورس. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی 8,000 آرمی اور CRP اسپیشل وہ ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ میں انوالو ہے, اور ایکسیس, یعنی آپ اندازے جب 8 لاکھ آرمی ہوگی تو وہ ایکسیسو فورس استعمال کرے گی نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ UN نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ریفرنس دیا تھا, انہوں نے ہیومن رائٹس واچ کا انٹرنیشنل دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ لگا کے ایک انفورس ڈس اپیئرنس, یعنی لوگوں کو اٹھا کے لیا جاتا ہے اور ان کے ٹریس جو ہے, ان کے بیک گراؤنڈ کا ٹریس کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انہوں نے ریفر کیا تھا وہاں پہ جموں اینڈ کشمیر ایک آرگنائزیشن ہے, وہ ہے ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈس اپیئرڈ پرسن, یعنی وہ لوگ جو غائب ہو جاتے ہیں ان کے ماں باپ نے ایک آرگنائزیشن جن کو ان کا انہوں نے ریفرنس دیا تھا. تو یہ دونوں آئٹم جو میں آپ سے بتا رہا ہوں, اور ایک ہے فورم آف ہیومن رائٹس ان جموں اینڈ کشمیر, انہوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس کی ہیڈنگ تھی کہ بیہائنڈ دی کشمیر کنفلکٹ ابیوز بائی انڈین سیکورٹی فورس. یعنی یہ تمام رپورٹس ایک کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کمپائل نہیں کی ہے, ان انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے کمپائل کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ بھارت جس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے اور جس طرح وہ کشمیریوں پہ اور لوگوں پہ ظلم ڈال رہا ہے, وہ نریندر مودی کے لیے, اجیت کمار ڈیول کے لیے, امیت شاہ کے لیے, اور اس طرح کے جتنے بدماش بازاری بدماش اور بازاری غنڈے انڈیا کی پاور میں بیٹھے ہیں, ان کے لیے شرم کا اور بے غیرتی کا مقام ہے. اگر ان کو اپنے ماں باپ کا خیال ہے جنہوں نے ان کو پیدا کیا تھا, اور اگر کوئی غیرت اور اگر کوئی شرم ہے تو اس رپورٹ کو پڑھیں اور اس سے کوئی سبق سیکھیں. سر تھینک یو سو مچ.